اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ قلتی لتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود استغاثہ میں نے پڑھا، حسب معلوم میں پڑھتا ہوں اور آپ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھنے کی سننے کی توفیق دے، اور میری آپ سے ایک التجا ہوتی ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹس دیں، تاکہ مجھے بھی اندازہ ہو کہ میں جو کچھ بولتا ہوں وہ کسی کے مفاد میں ہے بھی یا نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیل احمد آوان۔ کہا جاتا تھا 2018 میں کہ عمران خان کبھی عمران خان نے ایک یونین کونسل نہیں چلائی تو وہ پاکستان کیسے چلائے گا؟ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ تجربہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ قصہ مختصر کہ اس نے ثابت کیا کہ میں اچھا حکمران ہوں اور میں اچھا چلا سکتا ہوں۔ اس نے ملک 3.5 سال چلایا، بہتر چلایا۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے، اس نے جو کورونا کی وبا تھی جس سے دنیا خوفزدہ ہو گئی تھی، باپ بیٹے کو غسل نہیں دیتا تھا، باپ بیٹے کی میت کو باپ غسل نہیں دیتا تھا، مائیں اپنے بیٹے کا چہرہ نہیں دیکھ پاتی تھی مردہ کا، اس دور میں اس بندے نے کمال جو ہے تدبیر استعمال کی ہے، کمال عقل مندی سے اس کا مقابلہ کیا، اور اب ہماری قوم کا، ہمارے ملک کا جو ہے وہ عالمی لیول پہ جو ہے وہ تعریف کی گئی ہے کہ یہاں پہ بہت اچھے SOPs رہے ہیں، اور انہوں نے کرونا کا مقابلہ بڑا ڈٹ کے کیا ہے اور بڑے اچھے انداز میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحم کیا اور ہمارا وہ نقصان نہیں ہوا جو اٹلی میں ہوا، جو انڈیا میں ہوا، جو دیگر ممالک میں ہوا، جو چائنا جیسے سیولائزڈ ملک میں ہوا، ترقی یافتہ ممالک میں ہوا۔ لیکن ثابت ایک بار تو اس نے کر دیا کہ اگر یونین کونسل نہیں چلائی تو وہ حکومت چلا سکتا ہے۔ لیکن آج محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو حکومت مل گئی ہے، پنجاب کی وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں، انہوں نے کتنی یونین کونسل چلائی ہیں یہ پتہ نہیں، مجھے کون بتائے گا؟ کیا مریم اورنگزیب صاحبہ کا یہ جو بات تھی، یہ جو جملہ تھا کہ اس نے کبھی یونین کونسل نہیں چلائی، تو آپ آج ان کے ساتھ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھیں، آپ بتائیے گا کہ انہوں نے کتنی یونین کونسل چلائی ہیں، ان کو سکھائیے گا کام۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان نے کیا کیا۔ عمران خان انتہائی نکما، انتہائی جو ہے نا وہ نالائق قسم کا حکمران لگا لیں جی۔ اس کی پہلی نالائقی یہ ہے کہ اس نے 75 سالہ تاریخ میں پاکستان بننے سے لے کے اس کے دور حکومت آنے تک عمران خان کی نالائقی نااہلی یہ ہے کہ اس نے 6ٹھی جماعت سے 12ویں جماعت تک قرآن پاک جو ہے اس کا بما ترجمہ اور سیرت النبی کو تعلیم کے نصاب میں شامل کیا۔ بہت بڑی نالائقی ہے اس کی۔ پہلی نالائقی میں نے آپ کو بتا دی کہ عمران خان اتنا نالائق تھا کہ اس نے قرآن پاک کی تعلیم جو ہے وہ 6ٹھی سے 12ویں جماعت تک نصاب میں شامل کر کے لازمی کروانے کی کوشش کی۔ پھر 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کی جو جماعتیں ہیں، یعنی کہ 9th 10th 11th and 12th، یعنی کہ 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے جو جماعت تھے، ان کے جو بورڈ کے امتحانات تھے اس میں اس نے قرآن پاک بما ترجمہ شامل کیا۔ بڑا نالائق آدمی تھا، اس سے تو یونین کونسل نہیں چلتی تھی، وہ تو مدرسہ بھی نہیں چلا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ کام کیا۔ پھر 300 سال کے قریب جو میری معلومات ہے اس کے مطابق جو ہے نا وہ اقوام متحدہ کا ایک ادارہ ہے، ایک کٹ پتلی ہے، چند ملکوں کے انگلیوں پہ ناچنے والا ادارہ جو ہے، اس ادارے میں کبھی بھی کسی حکمران نے وہاں پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی طلب کرتے ہیں سارا کچھ، کسی مسلمان حکمران کو توفیق نہیں ہوئی۔ یہ اسی کا کام تھا، نالائق تھا نا، اس نالائق آدمی نے یہ کام کیا ہے۔ کتنا بڑا نالائق تھا کہ وہاں پہ اللہ کا نام لیا اقوام متحدہ میں، اس کا اندر وہ چل کے بھی ایسے نہیں گیا اندر نا، جب وہ گیا تقریر کرنے کے لیے وہ تو اکڑ کے چل رہا تھا، مسلمان تھا نا، سر نہیں جھکایا ہوا تھا، کیونکہ اس نے تو نہیں چلائی تھی، کوئی بھی یونین کونسل نہیں چلائی تھی۔ بہت نالائق آدمی تھا، اکڑ کے گیا ہے، اس کو سر جھکا کے جانا چاہیے تھا، پرچی پہ لے کے جاتا کہ میں یہ بولنے کے لیے آیا ہوں۔ بہرحال وہ بولا۔
پھر اس نے جو ہے ایک وہاں پہ جملہ 193 ممالک جو ہے نا وہاں پہ موجود ہیں، ان کے نمائندے موجود ہیں، ان کے سامنے اس نے ایک اور نالائکی کی، ایک اور نااہلی کی۔ اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں جو کوئی بندہ انگلی اٹھاتا ہے، جو کوئی نعوذ باللہ کوئی ان کی جو کرتا ہے، توہین کرتا ہے، جو ان کی حجات طیبہ پہ حرزہ سرائی کرتا ہے، تو ہمارے دل میں تکلیف ہوتی ہے اور دل کا درد شدید ہوتا ہے۔ بہت نالائق آدمی تھا، یہ جملہ اس نے کہا۔ کتنی نالائکیاں اس کی بیان کروں، ایک نالائکی اور بیان کروں۔ 193 ممالک کے نمائندوں کے سامنے وہ کہتا ہے کہ جی اگر کوئی طاقتور ملک ہمارے ساتھ کوئی معاملات کرے گا، ہم پہ حملہ آور ہوگا یا ہمیں تکلیف دے گا، تو ہم وہ کچھ کر گزریں گے جو خود ہم رہیں نہ رہیں، دنیا اس سے متاثر ہوگی، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ہم اپنا حق دفاع محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ نالائق آدمیوں کے لفظ ہوتے ہیں، یہ اس نے وہاں پہ کہے ہیں۔ پھر جی ایک اور بات وہ کہتا ہے، گوروں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ گوریاں اگر ننگی پھریں اور نامناسب کپڑے پہنے ہوئے ہوں تو ان کا وہ فیشن کہلاتا ہے، اور ہماری خواتین مسلمانوں کی اگر حجاب کرتی ہیں تو وہ دہشت گردی کی علامت ہے۔ کتنا نالائق آدمی تھا، کتنا بے وقوف آدمی تھا، کتنا وہ اس کی گھٹیا سوچی جو اس نے یہ کہہ دیا۔ یہ بھی عمران خان کی نالائکی کا ایک جملہ ہے، اور جو 193 ممالک کے سامنے وہ کہتا ہے۔ پھر اس کی ایک اور نالائکی بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میری ماں شوکت خانم جو ہے، میری ماں کینسر سے مر گئی، میری ماں کینسر سے مر گئی، میں کسی کی ماں کو کینسر سے مرنے سے بچاؤں گا، اس کے لیے وہ آتا ہے پاکستان میں، ایک وہ ادارہ بناتا ہے، کینسر کو ہاسپٹل بناتا ہے، جس کی شفافیت اور جس کی کارکردگی بین الاقوامی ادارے بھی تسلیم کرتے ہیں۔ وہ ایک نالائق آدمی جس نے کچھ نہیں چلایا، جس نے یونین کونسل نہیں چلائی، وہ ایک نالائکی کی، ایک انتہائی نالائکی کا ثبوت دیتا ہے، اور ایک ادارہ بنا دیتا ہے، کینسر ہاسپٹل بنا دیتا ہے، جہاں پہ بہت ساری مائیں واقعی کینسر جیسے موذی مرض سے لڑتے لڑتے مرتی نہیں ہیں، ان کے علاج، زندگی تو اللہ نے دینی ہے، شفا تو اللہ نے دینی ہے، کوشش تو اس نے کی ہے نا، نالائق تھا نا، کوشش کرتا رہا۔ پھر میں آپ کو ایک مزے کی اور بات بتاتا ہوں۔ وہ نالائق آدمی اتنا نالائق تھا کہ وہ جاتا ہے، مدینے جاتا ہے، اپنے مقدس مقامات پہ جاتا ہے، ہماری ایمان کی جہاں سے شروعات ہوتی ہیں، وہ حجاز مقدس جاتا ہے، وہ جوتا نہیں پہنتا۔ نالائق اسے جوتا پہننا نہیں آتا ہوگا، نالائق ہے نا محترمہ، وہ نالائق تھا، اس نے جوتا نہیں پہنا، ننگے پاؤں چل کے گیا۔ نالائکی کیا کرتا ہے کہ جو وہاں کا کراؤن پرنس ہے اسے کہتا ہے یار میں تم سے کچھ نہیں مانگتا ہوں، میرے وہ جو قیدی ہیں یہاں پہ وہ دے دے۔ کتنا نالائق تھا، کیا مانگا ہے، کتنا بے وقوف آدمی تھا، اسے تو چاہیے تھا کراؤن پرنس کو کہتا کہ مجھے اتنے ارب ڈالر چاہیے، مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے ٹھیکے پہ جو ہے فلاں چیز دے دو، مجھے یہاں پہ کوئی کام کرنے دو، میں کوئی فیکٹری لگانا چاہتا ہوں۔ نالائق آدمی تھا، اس نے کیا مانگا وہاں پہ، مزدور مانگے۔ کتنا نالائق تھا، سوچے ذرا، وہ تو نالائق آدمی تھا۔ پھر اس نالائق کی بہت ساری نالائکی ہیں۔ وہ اس نے جب وہ بنائے، سردیاں تھیں، اس نے کہیں دیکھا کہ کوئی بھوکا مر رہا ہے اور سردی سے مر رہا ہے، اس نے وہاں پہ بنا دیے، وہ سرائے بنا دی کہ جہاں پہ لوگ آرام کریں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے سرائے دیکھی، وہاں پہ چارپائیاں بھی تھیں، گرمیوں کے لیے پنکھے بھی لگے ہوئے تھے، کھانا بھی دیا جاتا تھا، غریب پیٹ بھر کے جو ہے سوتا تھا۔ ہسپتالوں کے جو ہے پاس بنے ہوئے تھے، وہاں پہ جو لوگ آئے ہوئے ہوتے تھے اپنے پیاروں کی خبرگیری کے لیے دور دراز علاقوں سے، وہ سراؤں میں سوتے بھی تھے۔ بڑا نالائق آدمی تھا، بہت، اس نے تو کمینی کی حد ہی کر دیا ایسے سے کام کر کے۔ اب آپ کو حکومت ملی ہے، ہم دیکھیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ کیا صرف یہی کہ وہ تو نہیں چلا سکا تھا، یونین کونسل نہیں چلا سکتا تھا، 3.5 سالوں میں اس نے کیا کچھ نہیں کر دیا۔ سیرت النبی کے لیے کیا نہیں کیا، اس نے کیا نہیں کیا۔ ہیلتھ کارڈ دے دیا لوگوں کو، 10-10 لاکھ روپے دے دیے اس نے کہ جاؤ علاج کرو، شناختی کارڈ کو اس نے بنا دیا، ہیلتھ کارڈ بنا دیا۔ بڑا نالائق آدمی تھا، اس سے کہاں چلتا تھا پاکستان، وہ تو یونین کونسل ہی نہیں چلا سکتا تھا۔ اب آپ کو ملی ہے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو ملی ہے، محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ، آپ کے جو بیان تھا اس پہ میں تبصرہ کر رہا ہوں۔ اب آپ ان کے رائٹ ہینڈ پہ بیٹھی ہوئی ہیں، بڑی مدبر ٹیم ہے آپ کے ساتھ، رانا ثناء اللہ جیسے سیاستدان نے آپ کا ساتھ دینا ہے،
میاں محمد نواز شریف جیسے سیاستدان نے جس کو وزارت خزانہ سے لے کے وزارت عظمیٰ تک کے تجربے ہیں، اسے ساتھ دینا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ پنجاب کیسے چلتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے اب ایک چیلنج ہے۔ آپ یاد رکھیے گا، عوام اس وقت جو ہے اتنی شعور والی ہو چکی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ کون کیا کہتا ہے اور کرتا کیا ہے۔ اب عوام نے آپ کے کھوکھلے نعروں، آج کی تقریر میں جو آپ لوگوں نے لالی پاپ دیے ہیں، جو آپ نے سونے سپنے دکھائے ہیں، ان سپنوں کی تعبیر مانگے گا کہ ان کی تعبیر کیا ہے، پھر جا کے آگے چلے گا نظام۔ مانگنے کو تو آج مریم صاحبہ نے پہلی بار ہی مانگ لیا کہ 5 سال تھوڑے ہیں، انہوں نے تو پہلی بار ہی منہ کھول دیا کہ مجھے 5 سال تھوڑے ہیں۔ چلیں، اللہ کرے ان کو 40 سال مل جائیں، ان کو عمر خضر ملے اور وہ حکومت ہی چلاتی رہیں۔ لیکن جو آپ لوگوں نے کہا تھا کہ وہ نہیں چلا سکتا، ایک یونین کونسل نہیں چلا سکتا تھا، پاکستان اس کو دے دیا گیا، آپ لوگوں کو پنجاب دیا گیا، اور آپ کے پاس تو چچا وزارت عظمیٰ، وزارت اعلیٰ کے تجربہ شدہ ہیں، وزارت خزانہ کا تجربہ باپ کے پاس ہے، وزارت عظمیٰ کا تجربہ 3 بار کا تجربہ ان کے پاس ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایک مریم جو ہے وہ کیسے اس نظام حکومت پنجاب کو چلاتی ہیں اور لوگوں کی جو ہے لوگوں کے لیے کو راحت قلب کا سامان بناتی ہیں، یہ دیکھنا ہوگا۔ عمران خان تو بہت نالائق آدمی تھا، اب دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ کتنے لائق ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔